آئیے میں اور آپ مل کر ایک سفر کا آغاز کریں، مستقبل کی ایک ایسی دنیا کی آرزو کا سفر جو سرحدوں، رنگ، نسل، مذہب، زبان، معیشت اور ایسی تمام رکاوٹوں سے آزاد اور بلند ہو کر تمام انسانوں کو مل جل کر رہنے اور تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کا مساوی موقع فراہم کر سکے۔ ایک ایسی دنیا جس میں رنگا رنگ انفرادیت ضرور ہو لیکن ناقابل قبول اونچ نیچ نہ ہو۔ اس کتاب میں موجود کہانیاں، کردار اور نظمیں ایسی ہی انبنی دنیا کی جانب پیش رفت کی جرأت کرتی ہیں۔ ترقی پسندی، جدیدیت اور مابعد جدیدیت سے ایک قدم آگے بڑھ کر آفاقیت کے دور کے آغاز کی ہمت کرتی ہیں۔ نوع انسانی کی ہم آہنگی کے اس انقلاب کی نقیب بنتی ہیں جو انٹرنیٹ پر علم کی آسان اور سستی دسترس کی وجہ سے اپنے قدم تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے۔ اس کتاب کے 4 حصے ہیں۔ 99 انشوں پر مشتمل پہلا حصہ ہے دادا اور دل دادا۔ 15 سالہ ممدو پھول بند کی حسین وادی اور نیرنگ آباد کے جدید شہر میں گرمیوں کی چھٹیاں گزارتے ہوئے اپنے 71 سالہ ریٹائرڈ اسکالر دادا جی اور ان کے پروفیسر دوست انکل پٹیل اور ان کی بیٹی یعنی آپا سے گھومتے پھرتے ہر موضوع پر سوالات اور اظہار خیال کرتا ہے، اور یوں وہ ہر انشے میں ایک نئے موضوع پر شعور مندی اور مزید تحقیق کا جوش حاصل کرتا ہے۔ دوسرے حصے کا عنوان ہے وادی گم۔ 28 قسطوں پر مشتمل انشے سیریل میں ایک تمثیلی کہانی کی صورت 22,000 سالہ انسانی تاریخ اور تہذیب کے ارتقاء پر سرسری نگاہ ڈالی گئی ہے۔ تیسرے حصے میں چند انفرادی موضوعات پر لکھے گئے انشے اس حقیقت کی عملی مثال ہیں کہ اردو زبان کی یہ نئی نثری صنف ادب ہر قسم کے موضوعات پر تخلیقی اظہار کی گنجائش فراہم کرتی ہے۔ چوتھے اور آخری حصے میں جسے میں نے دل نوحہ گرے عالم کا عنوان دیا ہے، میری کچھ نظمیں شامل ہیں جن کے بارے میں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ تو آخر یہ انشے ہیں کیا؟ مختصر ادبی انشائیے جنہیں میں نے انشے کا نام دیا ہے، انٹرنیٹ سے ہم آہنگ اردو کی نئی نثری صنف ادب ہے۔ ان کی انفرادیت نہ صرف اختصار ہے بلکہ صوتی ریکارڈنگ یا پوڈ کاسٹنگ اور علامتی تصویروں کے ہمراہ یہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہم آہنگ ذریعہ اظہار ہیں۔ انشے یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، پنٹرسٹ، ٹمبلر، لنکڈ ان اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بآسانی شائع اور تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ قسط وار انشے جو انشے سیریل کہلاتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے قاری اور سامعین کی ایک بڑی تعداد سے بآسانی، تیز رفتار، کم قیمت اور دلکش انداز میں رابطے کی سہولت دیتے ہیں۔ لکھاری اور قاری یا سامعین کے درمیان براہ راست تعلق کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اب تک میری ان تخلیقات سے انٹرنیٹ پر مستفیض ہونے والوں کی تعداد 2.5 لاکھ سے زیادہ ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ مصنف میں دلچسپی رکھتے ہیں تو عرض یہ ہے کہ میری بیشتر عمر پاکستان اور کراچی میں گزری ہے۔ یہیں اسکول، کالج اور MBBS کیا، یہیں کی مٹی اور لوگوں سے پیار کیا۔ برطانیہ میرا دوسرا وطن ہے۔ 2 دہائیوں میں برطانیہ نے مجھے اعلیٰ طبی تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت اور زندگی کے مشکل حالات میں بھرپور ساتھ فراہم کیا ہے۔ میں پاکستان اور برطانیہ دونوں کا شکر گزار اور احسان مند ہوں، لیکن ذہنی لحاظ سے میں ایک آفاقی شہری ہوں۔ ساری دنیا میرا وطن ہے
اور اس میں بسنے والے سب انسان میرے ہم وطن، جلے ہوئے اور زخمی مریضوں کی خدمت کرتے بیشتر عمر گزری اور گزر رہی ہے۔ اسی شعبے کی درس و تدریس اور سیاحت کے سلسلے میں پاکستان، برطانیہ اور بہت سے ممالک میں ورکشاپس کرنے اور وہاں کے باسیوں سے ملنے، ان کے ملک کو دیکھنے کا موقع ملا اور ذہنی وسعت میسر آئی، علاقائی اور بین الاقوامی نقطۂ نظر کی سمجھ حاصل ہوئی۔ آج میں اس بات پر قائل ہوں کہ معلوماتی انقلاب کے اس دور میں عوامی رابطے اور شعور مندی کے فروغ کا سب سے باکفایت اور سلیقہ شعار ذریعہ انٹرنیٹ ہے۔ یہی سوچ کر 2011 میں ایک ادبی اور تدریسی ویب سائٹ ویلیو ورسٹی قائم کی۔ یہ ذاتی سرمایہ سے قائم غیر منافع بخش ویب سائٹ ہے، مکمل طور پر غیر جانبدار اور ہر قسم کی پالیسی سے آزاد۔ اس کا واحد مقصد اپنی ادبی اور تدریسی تخلیقات کے ذریعے شعور مندی کا فروغ ہے، اپنے قاری کی توجہ ان آفاقی اصولوں کی طرف مبذول کروانا ہے جنہیں یاد رکھ کر زندگی اور دنیا کو رہنے کے قابل اور محترم بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اصول ہیں محبت، احسان، انصاف، سچ اور ایسی ہی دیگر مشترکہ انسانی قدریں جو انسانی تہذیب کو مہذب بناتی ہیں۔ یہ ایک پرامن دنیا کی سمت خوابناک سفر ہے جو ہر شاعر اور ادیب اختیار کرتا ہے۔ میں نے تحریر، تقریر اور تصویر تینوں کی جمالیت اور طاقت کو اپنے قاری سے رابطے کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ کتاب کیونکہ محض تحریر ہے، لیکن اگر آپ تقریر اور تصویر کا لطف بھی اٹھانا چاہیں تو ویلیو ورسٹی کی ویب سائٹ یا شارق علی کے نام سے میرے یوٹیوب چینل پر تشریف لائیں اور سبسکرائب کریں، یا مجھے اپنے ٹیلی فون نمبر سے مطلع کیجیے کہ میں آپ کو ویلیو ورسٹی کے واٹس ایپ گروپ میں شامل کر سکوں۔ ادب سے میرا تعلق اور لگاؤ کم عمری سے ہے۔ بچپن سے نظمیں اور مضامین لکھے جو کالج میگزین میں چھپتے رہے۔ اعلیٰ تعلیمی مصروفیت اور سرجری کی سخت ٹریننگ کو اہمیت دینے کے سبب یہ سلسلہ طویل عرصے تک منقطع رہا۔ دوبارہ ادبی تحریروں کا سلسلہ 2011 سے ویلیو ورسٹی کے ساتھ شروع ہوا اور اب تک جاری ہے۔ اس کتاب میں موجود تخلیقات انٹرنیٹ پر پہلے ہی شائع ہو چکی ہیں۔ یوں تو میں نے اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں نظمیں اور مضامین لکھے ہیں اور پذیرائی بھی ملی، لیکن قدرتی طور پر تخلیقی اظہار کے لیے مجھے اپنی مادری زبان اردو زیادہ محبوب ہے۔ اس کتاب میں علمی نہیں بلکہ عام بول چال کی زبان استعمال کی گئی ہے۔ کہیں کہیں انگریزی کے الفاظ بلا تکلف اس لیے شامل ہو گئے ہیں کیونکہ اب تو یہ ہماری روزمرہ بول چال کا حصہ بن چکے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ تحریریں پسند آئیں گی۔ ممکن ہے یہ آپ کے دل میں دانشمندی کا دیا روشن کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ آخر میں راشد اشرف اور سید معراج جامی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کام کے ہر مرحلے پر ذاتی دلچسپی لی اور اپنے مشوروں سے نوازتے رہے۔